نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ زمانہ معترف ہے ہماری استقامت پر، زمانہ معترف ہے ہماری استقامت پر، نہ ہم سے قافلہ چھٹا نہ ہم نے رہنما بدلا۔ استحکام پاکستان کے لیے گو ہم پر بڑے مشکل مقام آئے، استحکام پاکستان کے لیے گو ہم پر بڑے مشکل مقام آئے، نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے راستہ بدلا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام میرے معزز اساتذہ کرام اور طلبہ عزام، آج کے اس پروقار تقریری مقابلے میں بندہ جس موضوع و عنوان پر اپنے بکھرے ہوئے موتیوں کو سمیٹنا چاہتا ہے وہ موضوع و عنوان استحکام پاکستان اور اس میں طلباء کا کردار کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین ذی وقار، ہر محب وطن پاکستانی مملکت خداداد پاکستان کو مستحکم اور مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ سوال اس کو بے چین کرتا ہے کہ پاکستان کا استحکام کس طرح ممکن ہے۔ سامعین محترم و مکرم، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا استحکام کس طرح ممکن ہے۔ استحکام سے مراد کیا ہے؟ استحکام سے مراد یہ ہے کہ ریاست میں قائم حکومت کا مضبوط ہونا ہے۔ ملک کی قیادت جس قدر مخلص، راست باز، دیانتدار اور قابل افراد کے ہاتھوں میں ہوگی، ملک و قوم اور معاشرے کے لیے اسی قدر مفید ثابت ہوگی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو استحکام حاصل ہو، ملک داخلی اور خارجی طور پر مستحکم ہو، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم ایسی مخلص اور جرت مند قیادت کو منتخب کریں جو سب سے پہلے عوام کے مسائل کا ادراک رکھتی ہو، جھوٹ، دغا بازی، منافقت اور وعدہ خلافی پر مبنی سیاست سے پاک ہو۔ اگر آج بھی ہمیں ایسی قیادت مل گئی تو ملک مستحکم ہوگا۔ عزیز طلبہ، استحکام پاکستان کے لیے ہمیشہ سے طلباء کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ آج بھی اگر ملک کو مستحکم کرنے کی بات آئی تو ہمیں اپنے اکابرین اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عملی جدوجہد کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنے ملک و قوم کی حفاظت کے لیے، اس کی بلندی کے لیے، اس کے عروج کے لیے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اس کی عظمت کے لیے ہمیں اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ ہرگز دریغ نہ کریں گے۔ آؤ ہم سب مل کر یہ عزم کرتے ہیں، آؤ ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں، اے میرے ملک، اگر آپ کے استحکام کی خاطر، اے میرے ملک، اگر آپ کو مستحکم کرنے کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے عروج کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی، جان بھی قربان کر دیں گے۔ جان قربان کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو پھر میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، اسلام بڑھتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر، اپنے دل سے کہہ کر آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمبے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے شعلوں کی ردائیں پہنی ہیں، یہ جال قفس سے یادوں کے اب گلنے سڑنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، تم جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔